تو میرے یقین میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آئے گا۔ تو جنہوں نے اتنی قریب سے اسے دیکھا اور سمجھا اور مانا ہو، وہ وہی ہوتے ہیں جو وہ ہوتا ہے۔ کبھی وہ ہم ہوتے ہیں، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ جملہ بھی تم نے غور سے نہیں سمجھا۔ کبھی وہ ہم، یعنی وہ پھر ایک نہیں رہتا۔ وہ کبھی ایک نہیں رہتا، اور کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں۔ تمہیں 14 لگتے ہیں لیکن ہم وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی شرک نہیں ہے، اس کے لیے فکر، یعنی جہاں تمہاری فکر جواب دے جائے وہیں پر تمہارا شرک ہو جاتا ہے۔ جب تم خدا کی ذات کو سمجھتے ہی نہیں کہ آخر خدا کی ذات ہے کیا، تو تم کیسے طے کر سکتے ہو کہ کون سی بات شرک ہے کون سی نہیں؟ یہ خود بتائیں گے کہ شرک کیا ہے، یہ خود بتائیں گے شرک کیا ہے، تو پتہ چلے گا کہ شرک کیا ہے۔ لیکن کجیے معرفت نظر آئی مجھے، اور کبھی یہ شعر جب میں آیا تو اس وقت پڑھا جا رہا تھا، خدا انہیں جزائے خیر دے، بچے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے دھڑلے سے عقیدہ بیان کرنے سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، تو یہ عین عبادت ہے۔ اپنے عقیدے کا اظہار کرنا عین عبادت ہے۔ اسی عقیدے کے اظہار پر تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کتنا مانتے ہو۔ اور عقیدے کا اظہار نہ ہو تو پھر منافق بھی تو اللہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اور سورہ منافقون میں آ گیا اللہ گواہ نشہد، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منہ سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن نہیں، ان کے دل میں تو یہ بات ہے نہیں۔ علی جلی ہے یا خفی؟ پہلے تو جلی اور خفی بتاؤ کیا ہے، جلی کیا ہوتا اور خفی کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے بہت جملے سن رکھے ہیں، یہ جلی اور خفی، کہ یہ کیا ہے؟ جلی کیا کسے کہتے ہیں؟ کہا جی جلی یہ ہوتا ہے جو چیز ظاہر ہوئی ہو، اور اگر وہ ظاہر ہو جائے تو مخلوق مر نہ جائے۔ اور اگر خفی ہو جائے تو کائنات مٹ نہ جائے، پھر کائنات سجدہ کسے کرے گی؟ اگر وہ خفی ہو تو یہ جلی اور خفی کون ہے؟ یہ محمد و آل محمد کے اظہار کا نام ہے۔ جب اس کے پاس تھے تو خفی تھے، جب زمین پہ آ گئے تو جلی ہو گئے۔ ورنہ وہ نہ جلی نہ خفی، نہ ظاہر نہ باطن، کیونکہ ظاہر و باطن تو کیفیت کا نام ہے۔ ظاہر جو ظاہر ہو گیا، باطن جو چھپ گیا۔ خدا تو پاک ہے اس چیز سے، کبھی ظاہر ہو جائے کبھی چھپ جائے۔ اس نے جو کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو وہ اپنی بات تھوڑی کر رہا تھا، وہ تو ان کی بات کر رہا تھا۔ آشعار کو عقیدے پہ نہیں، معیار محمد و آل محمد پر تولنا ہوگا۔ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یہ علی کو اللہ کہے، اس لیے ہم شعر پہ داد دیتے ہیں، لیکن معیار محمد و آل محمد پر بھی تو مصرع آئے نا، تو تب ہاتھ اٹھے، تمہارے اٹھے، میرا کیوں نہیں اٹھا؟ کیا علی میرا مولا نہیں؟ میں تو کہتا ہوں تم سلیمان کا مولا پوچھتے ہو کہ سلیمان آخر کیا مانتے تھے علی کو، میں کہتا ہوں میں اپنا بتا دوں تو تم مجھے مار ڈالو۔
لیکن میرا ہاتھ کیوں نہ بلند ہوا؟ اس لیے کہ مجھے اس میں معرفت کی کمی نظر آئی۔ لفظوں کے اٹھنے بیٹھنے کا نام علی کی شان نہیں ہے۔ علی قلب کی دھڑکن کا نام ہے۔ لفظ دل کی دھڑکن بنے تو لطف آئے، ورنہ یہ دہن کا مزہ، یہ زبان کی چربی، یہ چرب اللسانی، اس سے کیا فیض؟ میں ابھی تمہیں اٹھا کر پوچھ لوں کہ انہوں نے اپنے اشعار میں علی کی کیا کیا فضیلت پڑھی، تمہارے دماغ میں نہیں ہوگی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ بیچارہ چیخ 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 پتہ نہیں کتنی سوریں اکٹھی کر کے لایا، اور کتنے لفظوں کے ہیر پھیر اس نے بنائے، اور کمال ہے تمہیں یاد بھی نہیں۔ یہ اسی لیے یاد نہیں ہے، کوئی تم میں سے اٹھ کے اس کے پورے اشعار پڑھ کے دے کہ اس نے 6 پڑھے یا 4، مجھے گنتی کر کے میں گن کے بتا دیتا ہوں اس نے کتنے پڑھے، کیونکہ میں نے ذکر کو سنا، تم نے صرف ذہنی لذت پائی۔ ایسے مت مجلس میں بیٹھا کرو، مجلس عبادت ہے، اور یہ مصلی زمین پر نہیں ہوتا، عرش پر ہوتا ہے، عرش پر۔ اس کی لذت کو دوبالا کرو تاکہ اس کا فیض براہ راست جاری ہو۔ صرف تم پر ہی نہیں، کائنات اسی ذکر کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ یہ زمین تمہارا بوجھ اٹھاتی ہے اس پاک ذکر کی وجہ سے۔ اس کی پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھیے، پھر لطف لیجئے، پھر آپ کو بالکل ذہن سے یہ بات مٹ جائے گی کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ پھر آپ دیکھیں گے کیا پڑھا جا رہا ہے، پھر اس کا لطف لیجئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے۔ جلی اور خفی کا خود کو تو پتہ نہیں۔ علی سے بھیک مانگیے۔ اچھا، اب یہ بھی مقصد خدا نخواستہ نہیں ہے کہ میں جب بھی آؤں کسی پہ تنقید کروں۔ خدا مجھے محفوظ رکھے، مجھے ان کی عبادت پہ کوئی شبہ نہیں ہے، بلا شبہ وہ مقبول عبادت کر رہے تھے اور اپنے عقیدے سے کر رہے تھے، لیکن بطور مومن مجھے کچھ سوال ہے نا، وہ میں ضرور کہوں گا، بطور قوم کہوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں حسن مجتبیٰ کے ذکر کو چھوڑ دوں اور کسی کی تصحیح یا اس پہ سوال اٹھانا شروع کر دوں۔ میں نے سورہ 3 سے ایک آیت مبارکہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، ہمیں قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی، یعنی ہمیں قسم ہے حسن کی، ہمیں قسم ہے حسین کی۔ اب معیار علمی پر آپ ذرا مرتکز کریں اپنی فکر کو تو بات کچھ آگے بڑھ جائے۔ یہ تو بتائیے 3 چیزیں ہوتی ہیں قسم کے اندر، یا تم سے افضل ہو، یا تمہیں پیارا ہو، یا تم سے افضل ہو یا تمہیں پیارا ہو، اور تیسرا علم الکلام میں ہے کہ کم تر کی قسم، اسے علم کلام نے رد کر دیا ہے، کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ کم تر کی قسم کھائی جائے، کم تر کی۔ اب قسم ہے 2 معیاروں پر، یا اپنے سے افضل یا پیار، 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں۔ اب جب اللہ قسم کھائے گا تو 2 چیزیں ہوں گی، یا اپنے سے افضل وہ ہو نہیں سکتا، اور اب دوسرا معیار ہے کہ پیار۔ اب اگر ان سے پیار اتنا کرتا ہے کہ ان کی قسمیں کھا رہا ہے تو معاف کیجئے گا، پھر میں سوال ضرور کروں گا کہ اگر وہ پیار ان سے کرتا ہے تو پیار تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ وہ پیار تو ایک کیفیت کا نام ہے، کسی کو اچھا لگنا، محبت ہونا، یہ تو پیار کا ہے، پیار کا، اور پیار ایک کیفیت کا نام ہے۔
اور پھر پیار میں جس سے پیار ہو اس کے پیچھے پیچھے پھرنا پڑتا ہے. جیسے وہ کہے ویسا کرنا پڑتا ہے. اچھا کچھ وہ ایسا کر دے جو خود کو ناگوار ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر اللہ کی قسموں میں فرق کیا ہے؟ کہا والتین والزیتون، مجھے اللہ کہہ رہا مجھے حسن کی قسم، چلیے چھوڑیے، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. اچھا پھر کہا یاسین، طٰہٰ، حامیم، نون والقلم، یہ ساری قسمیں کھائیں، کتنی بلند ہیں. اور پھر یکدم کیا ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کا معیار نیچے آ گیا؟ کہنے لگا والعادیات ضبحا، تمہارے بھاگتے ہوئے گھوڑے کی قسم. تو کیا سوچا جائے گا؟ کہہ رہا تھا حسن اور حسین کی قسم، پھر کہنے لگا علی کے گھوڑے کی قسم. نہیں، گھوڑے کی نہیں، اس کے سموں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں کی قسم، اس کے نتھوں سے غصے میں نکلتی ہوئی پھنکار کی قسم. تو اب یہ معیار کیسے قائم ہوگا کہ ان قسموں میں برابری بھی ہے کہ نہیں؟ کہاں حسن حسین، کہاں ذوالجناح کی قسمیں؟ تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے کس کی قسم کس سینس میں کھائی؟ انسان کے لیے کیوں یہ قسمیں کھائی گئیں؟ سوالیہ نشان چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن دیکھیے، قسموں کو سمجھنا بھی قرآن کا خاصہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، ورنہ کیا؟ اچھا اللہ کی مخلوق نہ مانے، اسے کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ قسمیں کھا کے کیوں منوا رہا ہے؟ قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب گزارا نہ ہو رہا ہو. ان کی قسمیں تب کھاتا ہے جب اس کا گزارا نہیں ہوتا. اور اس کی مثال قرآن سے دے رہا ہوں کہ اس کا گزارا نہیں ہوا. مباہلہ میں 15 دن تک رسول رسالت دکھاتے رہے، نہیں مانے. امامت دکھاتی رہی، رسول اپنے بچے گود میں بٹھاتے رہے، یہ نہیں مانے. قرآن پڑھ کر سناتے رہے، وہی نہیں منوا سکی. تب پھر وہی نے پیغام لے کر آئی، وہی کہنے لگی ان سے کہو یہ اپنے بچے لائیں، ہم اپنے بچے لائیں. یہ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. یہ اپنے نفسوں کو لائیں، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. آؤ مل کر پھر ہم لعنت کریں. جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت نازل ہوگی. جب امامت، رسالت، وہی بے بس ہو گئی تو پھر ان سب کو بطول کے دروازے پر جانا پڑا. اور پھر بطول سے درخواست کرنی پڑی، بطول سے، اور جا کے عرض کرنی پڑی کہ شہزادی کمال ہے جسے اللہ نے کتاب مکنون کہا تھا، رسول اس کے دروازے پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ باہر آئیے. باہر آئیے. اور قرآن کی قسمیں کتنے لفظوں سے کئی دفعہ بتا چکا ہوں. باللہ، تلہ، واللہ، للہ، بے، تے، واو، لام. بطول. اللہ نے جب بھی قسمیں کھائیں انہی 4 لفظوں کی مدد سے، جسے اکٹھا کریں تو بطول. یعنی اگر میں بطول کا ترجمہ کروں تو بطول کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا نسوانی عوارض سے پاک بی بی، نہیں.
بطول کا معنی ہوگا اللہ کی قسمیں. اللہ کی قسمیں. کمال ہے. اسی کے بیٹے کے کل ہم نے تعارف کرائے جو بشری کیفیات میں ہیں. پتہ نہیں حسن جلی کب تھا خفی کب تھا، مجھے تو اس بحث کا علم نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ خود فرمانے لگے انا فکر النبی، میں نبی کے دماغ میں آنے والی فکر ہوں. اب نبی نے کہا اللہ ایک ہے مطلب حسن، نبی نے کہا یہ قرآن ہے مطلب حسن، نبی نے کہا میں رسول ہوں مطلب حسن، نبی نے کہا میں خاتم النبیین ہوں مطلب حسن، نبی نے کہا یہ شریعت لے لو مطلب حسن، نبی نے کہا یہ نماز لے لو مطلب حسن، کہا یہ علی کی ولایت مانو یہ فکر نبی ہے، یعنی ولایت علی حسن مجتبی. حسن مجتبی جس کا ہر فعل، اور جو میرے بیٹے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام دنیا میں جب ظہور کرتا ہے تو وہ کوئی ما فوق الفطرت شکل میں نہیں ہوتا کہ کبھی غائب ہو گیا کبھی ظاہر ہو گیا، نہیں، وہ انسان، ورنہ انسان کے لیے فخر محمد و آل محمد کیا رہے گا اگر ہم انہیں اللہ کہہ دیں تو پھر انسان کا فخر کی کیا بات ہے. انسان تو ان پر تبھی فخر کر سکتا ہے نا جب کہے کہ یہ دیکھو یہ کیسے ہیں. اور کمال ہے کیا اتنی سی فکر بھی نہیں رکھتے کہ محمد و علی دو موجود تھے اور کہتے اللہ ایک ہے اور پھر خود کہتے ہم اللہ ہیں. خود ہی کہہ رہے تھے اللہ ایک ہے اور کھڑے دو تھے. یہ کیسا تضاد ہے، یہ فکری تضاد چھوڑیے. جو دونوں بھائی کھڑے ہو کر 63 سال انہیں اللہ منوانے پہ نہیں لگے، اپنی عبدیت منوانے پہ لگ گئے. ان کی الوہیت عبدیت کے پردے میں ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے مظہر کیسے ہیں. ہمیں ان کی بنائی ہوئی تفریق پر قائم رہنا ہوگا. انہوں نے کہا وہ اللہ ہے جس کے سامنے محمد اور علی کی پیشانیاں جھکتی ہیں. ہم کون ہوتے ہیں انہیں اللہ کہہ کر ان کی پیشانیوں کے سجدے کو رد کرنے والے. یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ مانے علی کو نظر وہ آئے. قبول رسالت کو کریں، خصوصیات اس کی سمجھ آئیں، پھر تو ہے عقیدہ. اور عقیدہ جامد کر دیا جائے کہ کہیں آگے بڑھ ہی نہ پائے، اور فکری جمود کا انسان شکار ہو جائے تو کھڑے پانی سے تو وضو نہیں ہوتا. کھڑی سوچ سے دین کیا چلے گا؟ کھڑی سوچ سے دین نہیں چلتا کہ ہم نے جتنا سن لیا یہی ہے،
یہ کہاں سے نئی بات آ گئی؟ روز تمہیں کتابیں دکھاتا ہوں، تھک گیا ہوں میں کتابیں دکھا دکھا کے حوالے دے دے کر۔ دیکھیے اپنی کوتاہی کو کسی کے ذمہ تو نہ لگائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے سمجھا کہ محمد و آل محمد ما فوق الفطرت ہیں، نہیں، یہ ما فوق الفطرت نہیں ہیں، یہ فطرت کے خالق ہیں۔ یہ خالق ہے فطرت کے، یہ تینت کے خالق ہیں۔ یہ نہیں ہے ایسی بات کہ یہ دیکھیے جب آپ صلح کر کے دیکھیے بچوں کے سامنے کیا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی صلح کی، اور اس وقت کے مومنین نے بھی یہ سوال اٹھایا، مہلت دے دی۔ تو حسن نے کہا اللہ نے ابلیس کو کیوں مہلت دے دی؟ اسے کیوں وقت معین دے دیا؟ بس ویسے ہی ہم نے بھی وقت معین دے دیا، ہم نے بھی صلح کی۔ صلح امیر پر بحث کی تو ضرورت ہی نہیں کہ امیر حسن مجتبیٰ نے سمجھنا یہ چاہیے کہ سیرت امام حسن مجتبیٰ 10 سال تمہارے امام رہے اور اس سے پہلے زندگی گزاری امیر کے ساتھ۔ کیا 10 سالہ سلسلہ امامت میں کیا کیا حسن مجتبیٰ نے؟ کیا کیا بادشاہ نے اس دنیا کے لیے، اس دین کے لیے؟ واپس آئے جنگ سے اور بنی ہاشم کو بلایا اور کہنے لگے 3 ہیں اس وقت اہم کام۔ ایک جو بزور شمشیر اسلام پھیلایا جا رہا ہے، اس میں سے اہل بیت کو نکال دیا گیا ہے۔ اے بنی ہاشم میں تمہارے گروپ بنا رہا ہوں، کمیٹیاں، تم سب جاؤ گے مختلف علاقوں میں اور اہل بیت کے اسلام کی ترویج کرو گے۔ اور دوسرا کہا امیر شام، امیر شام، دوسرا کہا امیر شام، امیر شام سب سے بڑا خطرہ ہے اسلام کا، ہم مدینے میں بیٹھ کر اس کی ہر بات کو رد کریں گے۔ اور تیسرا بنی ہاشم کا ایک گروپ بنایا، کہا جس کا محمد بن حنفیہ کو انچارج بنایا، اور کہا تم تجارت کرو گے، جو انہوں نے ہماری چیزوں پر قبضہ کر لیا ہے ہم وہ کمی نہیں آنے دیں گے مساکین کے لیے۔ یہ پہلا پالیسی بیان تھا جو مدینے میں آتے ہی دیا، اور خود سلطنت روما سے ایک بحری جہاز کرائے پہ لیا اور اس پہ امام حسین کو کہا کہ یہ سمندر کے کنارے کنارے جہاں معاویہ نے بحری فوج کے ذریعے اسلام پھیلایا ہے، حسین جائیے آپ وہاں آل رسول کی پہچان کروائیے۔ یہ بحرین میں یہ ان چھوٹے چھوٹے جزیروں پر جو شیعت نظر آ رہی ہے نا، یہ حسین کی پھیلائی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ ابن تیمیہ کو کہنا پڑا جو دشمن اہل بیت ہے، اس جیسے متعصب کو کہنا پڑا، کہا امیر شام سے بڑی غلطی ہو گئی جو اس نے حسن سے صلح کر لی، حسن سے صلح کر لی۔ کہہ رہا ہے رافضیت علی کی وجہ سے نہیں پھیلی، حسن کی وجہ سے پھیلی۔ کہا یہ شیعت حسن کی وجہ سے پھیلی، علی کی وجہ سے نہیں پھیلی۔ اور غلط کیا اس نے جو صلح کر لی، صلح نہیں کرنی تھی، جنگ لڑنی چاہیے تھی، لیکن حسن نے، بادشاہ نے کمال حجت سے اس معاملے کو ایسا سنبھالا کہ بعد میں پھر کربلا وقوع پذیر ہوا۔ یہ وہی ہے کہ اب صلح ہے اور اگر صلح ٹوٹی تو جنگ ہوگی۔ کہا اس میں شرائط کیوں تھی کہ 2 لاکھ درہم لے لوں گا اور جو کوفہ کا جو خزانہ ہوگا وہ میرے قبضے میں رہے گا۔ تو امام سے جب پوچھا گیا بادشاہ یہ شرط کیوں لکھی، تو آپ نے فرمایا جنگ صفین میں جو ہزاروں لوگ تھے علی کے ساتھ،
جو زخمی ہو کے اپنے اپنے گھروں میں اس حکومت کے عتاب میں چلے گئے، کیا علی کا فرض نہیں، علی کے بیٹے کا، کہ وہ ان کو ان کے مالی اخراجات کے لیے پیسے دے؟ ہم نے، کیونکہ ہماری فوج میں اس علاقے سے بہت لوگ تھے جو معذور ہو گئے، زخمی ہو گئے، ہم نے اسے کوفہ کا بیت المال طلب کر کے علی کے سپاہیوں میں بانٹیں گے تاکہ ان کے مال و اعمال زندہ رہ سکے۔ سیرت حسنیہ کہا محمد بن انفیہ نے، سرکار ہاشم بنی ہاشم کے باغات کی کھجوریں 32,000 ٹن سے بڑھ گئی ہیں، انہیں ہم کہاں بیچیں؟ کہا چلو کوہ ابو قبیس کے ارد گرد کے پہاڑوں پر، ہم تمہیں بتائیں گے کون کون سی غاریں ٹھنڈی ہیں جہاں تمہاری کھجوریں، تمہارے کولڈ سٹوریج کا تصور حسن نے دیا۔ حسن مجتبیٰ کی ذات گرامی کو کیوں چھپا دیا گیا؟ صرف زہر، صرف زہر۔ سیرت کہاں ہے؟ سیرت، یہ جو انسانوں کی رہبری کے لیے آئے تھے، سیرت کدھر ہے؟ سیرت۔ فضائل تو تم نے بہت انتہا کر دی، اللہ ہے مان لیا، اب سیرت بھی تو دکھاؤ نا۔ زمین پر کیا کرنے آئے تھے؟ صرف تمہیں عقیدہ دینے آئے تھے کہ ہم اللہ ہیں، یہ عقیدہ دینے آئے تھے؟ پھر کیا کیا حسن نے؟ انہوں نے کہا مولا یاد ہے نا، حسین نے ایک زغزغہ باغ کا ذکر کیا تھا ابن سعد سے کہ معاویہ 40 لاکھ درہم حج کے موقع پہ مجھے دیتا تھا کہ یہ باغ مجھے دے دو۔ جانتے اس باغ کی کیفیت کیا ہے؟ سب سے پہلے اصلاح آبپاشی کا نظام حسن مجتبیٰ نے مدینہ میں جاری کیا، اور لیولنگ حسن مجتبیٰ نے عطا فرمائی اس دنیا کو۔ ورنہ جیسی زمین کی سطح ہوتی تھی ویسی انجینئرنگ تھی، دیکھ لیجئے پرانی عمارتوں کو آپ۔ حسن نے بتایا لیول کیا ہوتا ہے، حسن نے آبپاشی کا نظام دیا۔ زغزغہ کی کھجوری میں 80 کھجوریں، جنہیں آج بھی عرب میں حسنی کھجوریں کہتے ہیں، التمار الحسنی، یعنی امام حسن کے ٹیشو کلچر سے، پیوند کاری سے حسن مجتبیٰ نے جلد آنے والی 80 کھجوروں کی قسمیں عرب کو دیں، اور معیشت بنی ہاشم کو مضبوط کیا۔ 4 سال بعد حسین تبلیغ سے واپس مدینہ آئے، 4 سال بعد بھائی کی حکومت میں 4 سال باہر رہے تبلیغ کرتے ہوئے۔ یہ ہے امامت انسانی۔ پہلے ان کی امامت انسانی کو تو سمجھو، پھر ان کا رخ جو خدائی ہے اسے جانو۔ پہلے جس میں وہ ظہور پذیر ہوئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں، پہلے اس کو تو کیفیت کو پہچان لو، پھر کیسے ظاہر ہوئے اس پہ بھی سوچیں گے۔ پہلے وجود کا تو غور کرو نا، یہ وجود کیا ہے؟ حسن نے کیا کیا انسان کو نہیں دیا؟ حسن سے پوچھا گیا بادشاہ یہ جو مختلف 32 رکنی کمیٹی بنائی جو مختلف شہروں کی طرف کوچ کر گئی اور تبلیغ کا کام انجام دیتی رہی، کہنے لگے مولا